اکج بندیہ نیازیہ حق کی آواز، سچ کی آواز اس کار خیر کا حصہ بنیے تاکہ یہ آواز دنیا کے ہر کونے ہر گھر تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے جس کلمے کی دولت سے ہم مسلمانوں کو نوازا ہے، دنیا کے سارے خزانے، دنیا کی ساری حکومتیں، دنیا کے سارے فائدے کی چیزیں ایک طرف، اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ میدان حشر میں کافر اس کلمہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں گے کہ کاش زمین بھر کے آج ہمارے پاس سونا ہوتا تو ہم وہ سونا دے دیتے اور جہنم کی عذاب سے اپنے آپ کو بچا لیتے۔ دنیا میں اس کلمے کا ہم پلہ، کلمے کا مقابلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو لوٹنے کے لیے، اس کو چھیننے کے لیے مختلف چور ڈاکو لگ جاتے ہیں۔ دنیا میں ایمان کی دولت کو لوٹنے کے لیے شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے۔ جس طرح سے ایک مضبوط دیوار ہوتی ہے تو وہ دیوار اچانک سے نہیں گرتی، بلکہ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہو کے پھر کہیں جا کر کے گرتی ہے۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال سے دور کرے، نماز سے دور کرے، روزے سے دور کرے، تلاوت کلام پاک سے دور کرے، درود پاک کے پڑھنے سے دور کرے، ذکر و اذکار سے دور کرے، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت سے دور کرے۔ جب انسان ان ساری چیزوں سے جدا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس میں آئے گی غفلت، اور غفلت کے آنے کے بعد پھر شیطان کا وہ ایک آسان شکار بن جائے گا۔ کسی بھی وقت اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلوا دے گا جس کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کریم میں ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ شیطان نے ان پہ غلبہ پایا تو ان کو اللہ کا ذکر ان سے بھلا دیا۔ اب ہم اس وقت اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، ہم میں سے کون سے انسان ایسا ہے جو 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرتا؟ ہم پورے کے پورے معاشرے کو دیکھ لیں، پورے معاشرے میں کتنے افراد ایسے ہوں گے 100 بندوں میں سے وقت نکال کر کے اللہ کو یاد کرتا ہوگا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کریم کی اس آیت کے روح سے تقریباً اس وقت سارے کا سارا معاشرہ شیطان کے لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ذکر اتنا زیادہ قیمتی ہے، اللہ کا نام اتنا زیادہ قیمتی ہے، لا الہ الا اللہ اتنا زیادہ قیمتی ہے کہ دنیا کا کوئی خزانہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پہ حکومت دے رکھی تھی۔ ہوا ان کے لیے مسخر، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے مسخر، جنات ان کے لیے مسخر، تمام جانوروں، درندوں، پرندوں کی بولیاں وہ جانے۔ اتنی زیادہ حکومت دی
ایک بار اپنے تخت پر اپنے پارلیمنٹ کے ارکان سمیت کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیہاتی نے ان کا تخت دیکھا۔ اس زمانے میں ہوائی جہاز کا تصور نہیں تھا۔ تخت دیکھنے کے بعد حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا سبحان اللہ۔ اس نے زمین پر سے یہ کہا اب ہم زور زور سے چیخیں بھی، ہوائی جہاز میں کوئی بندہ جائے گا کبھی ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دیہاتی کی آواز ان تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ تم اس تخت کو یہیں پہ اتار دو۔ اس زمانے میں چونکہ ہوا ان کے حکم کے تابع، کوئی رن وے کی ضرورت نہیں کی تھی کہ بڑے بڑے ویل لگے ہوئے ہیں بھائی دوڑ دوڑ کر کے رک جائے یا دوڑ دوڑ کر کے اڑ جائے۔ وہیں پر تخت نیچے آیا، اس دیہاتی کو بلایا، کہا کہ بھائی صاحب ادھر آ جاؤ۔ وہ آیا تو بڑا ڈرا ہوا، پتہ نہیں ہے ہم سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں بلا رہے ہیں۔ فرمایا ڈرنا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم آ جاؤ۔ وہ قریب آیا تو سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ میرے تخت کو دیکھ کر کے تم نے کیا بولا تھا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے تو کچھ ایسا ویسا نہیں بولا۔ فرمایا جو تم نے بولا ہم نے سنا، پر ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ کے عظیم تخت کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھ کر کے اللہ کی قدرت پہ حیران ہو کر کے کہا تھا سبحان اللہ۔ آپ بھی کہیں سبحان اللہ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بندے اس میرے چھوٹے سے تخت کو دیکھ کر کے تم نے کہا سبحان اللہ، پتہ ہے کہ اس سبحان اللہ کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں کیا جانوں۔ فرمایا ایک سلیمان کا تخت کیا ساری دنیا کی حکومتوں کو ملا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبحان اللہ کے بدلے میں جو کچھ عطا فرمائیں گے یہ ساری حکومتیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو ہمیں جو اسلام کی دولت دی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمے کی دولت دی ہے، اور ایسے معاشرے میں ہمیں پیدا کیا ہے جس معاشرے میں علماء کی کثرت موجود ہے، اس معاشرے میں مساجد کی کثرت موجود ہے۔ آج ایک دوسری جگہ پہ درس ہو رہا تھا، وہاں پر بھی میں نے یہ بات بتائی، الحمدللہ پاکستان میں ہزاروں برائیوں کے باوجود ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ یہاں پر مذہب اور دین کو آزادی۔ آپ جہاں پر بھی جائیں گے فجر میں اذان اتنی آوازیں آ رہی ہوں گی، اتنی اذانیں آ رہی ہوں گی کہ بندہ گہری نیند بھی ہوگا کہ وہ جاگ جائے گا۔ دبئی میں، ابو ظہبی میں، یہ اسلامی کنٹریز ہیں، آپ وہاں پر چلے جائیں گے آپ کو اذان کی آواز سنائی نہیں دیگی۔ اذان کی آواز صرف وہاں پر مسجد کے اندر محدود کر دیا ہے۔ اگر آپ کو اذان سننے کا شوق ہے تو آپ نہ ریڈیو آن کریں تو آپ کو ریڈیو میں اذان سنائی دے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اذان سننے کو دی، بلکہ یہاں پر اللہ معاف کرے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب سپیکر کے رخ کو ذرا چینج کر دو، ہمارے بچے صبح ڈر جاتے ہیں۔ بھئی یہاں پر دین کو ہمارے دل و دماغ میں ٹھونسا جا رہا ہے، بھئی کوئی لینے والا تو آ جائے۔ مفتی تقی صاحب نے اپنے سفر نامے لکھے ہیں، ایک ان کی کتاب ہے جہان دیدہ اور دوسری ان کی کتاب ہے دنیا میرے آگے۔ ان کتابوں کو میں نے پورا پڑھا تو بعض کنٹریز ایسے بھی ہیں جہاں پر لوگ ان کا بیان سننے کے لیے 3-3 4-4 گھنٹے ڈرائیو کر کے گاڑیاں چلا کر کے وہاں پر بیان سننے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے گھر میں دین دے دیا ہے، ہمارے گھر میں کلمہ دے دیا ہے، ہم اس کلمے کی قدر کر لیں۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور جنت لے کے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستان میں یا دنیا کے کسی بھی، ہم لوگ اپنے ملک کی بدامنی کو روتے ہیں، یقین جانیے امریکہ میں ہم سے زیادہ بدامنی ہے۔
ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک زمانے میں آج سے 10-15 سال پہلے آدھے گھنٹے کے لیے لائٹ گئی، بریک ڈاؤن ہوا۔ علمان الحفیظ جو اس کے بعد رپورٹ سامنے آئی کہ کتنی ڈکیتیاں پڑی، کتنی عصمتیں لوٹی گئی اور کتنے لوگوں نے لوٹ مار کی۔ یہاں لائٹ جاتی زیادہ ہے، آتی کم ہے، پھر بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چائنا کی لوگ ترقی کی باتیں کرتے ہیں، چائنا نے اتنی ترقی کی، وہاں پر باقاعدہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ رات کو آپ نے اس علاقے میں نہیں جانا ہے، لٹ جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، برائی ہر جگہ ہوتی ہے، یہاں پر پھر بھی امن و سکون رکھا ہے۔ تو بہرحال جس طرح سے ہمارے جیب میں پیسے ہوں، قیمتی موبائل ہو، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یار یہ چھن جائے گا، اس کو محفوظ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ خطرے کے وقت ہم باہر نہیں نکلتے، رات کے زیادہ دیر تک خالی رستوں پہ ہم سفر نہیں کرتے۔ ایمان کی جو دولت اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دے رکھی ہے، 24 گھنٹہ شیطان پیچھے لگا ہوا کہ کسی طرح سے میں اس کو لوٹ لوں، کسی طرح سے اس کو چھین لوں، اس کو محروم کر کے یہاں سے اس کو بھیج دوں۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، 4 جو ہمارے دنیا میں ائمہ چل رہے ہیں جن کا ہم فالو کرتے ہیں، ان میں سے ایک ہیں۔ آخری ٹائم میں ان پہ غشی طاری ہوتی تھی، اسی غشی کے عالم میں وہ کہتے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ ہوش آیا، شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا ابھی نہیں آپ نے لگا رکھی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے بھائی جب مجھے غشی طاری ہوتی ہے تو شیطان آتا ہے اور آ کر کے اپنی انگلیاں کاٹتا ہے، کہتا ہے احمد تو مجھ سے بچ کے گیا، تیرے کو میں گمراہ نہیں کر سکا، تیرے کو میں بے راہ نہیں کر سکا۔ قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، علماء سے سنتے ہیں، قرآن کریم میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آئے اسے 10 گنا ملے گا۔ ہم اس خوش فہمی میں ہے کہ بس ایک نماز پڑھ لی ہمیں 10 کا ثواب مل گیا، ایک نیکی ہم نے کر لی ہمیں 10 کا ثواب مل گیا۔ نہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من فعل بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر لے تو 10 اس کو ملے گا۔ نیکی کرنا آسان ہے پر اس کو محفوظ رکھنا مرتے دم تک مشکل ہے۔ جس طرح قرآن کریم یاد کرنا آسان ہے پر قرآن کریم کو مرتے دم تک محفوظ یاد رکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو نیکی ہم کر لینے کے بعد اس نیکی کو محفوظ کر لیں، اتنا محفوظ کر لیں کہ سانس نکلنے تک، آخری تک یہ کلمہ ہمارے ساتھ جائے۔ یہ کلمہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے بن مانگے۔ ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، مولوی صاحب کے پاس ماں باپ لے گئے اور جا کر کے کہا کہ مولوی صاحب بچہ پیدا ہو گیا، ذرا کان میں اذان دے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ بھی ایک نکتہ بتا دوں، شریعت کا ہر جو کام ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ شریعت میں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پروفیسر، ان کا بیٹا ہوا عبداللہ نام تھا، بچہ بھی ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی، بڑا ہو گیا۔ کہنے لگے جیسے بچہ پیدا ہو گیا تو ڈاکٹروں نے اس کو شیشے میں بند کر دیا۔ میں اذان دینے کے لیے چلا گیا، وہاں ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا کہ نہیں آپ اذان نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا کیوں اذان نہیں دے سکتا، میرا بچہ ہے۔ کہنے لگے آپ اذان دیں گے تو اس کو آپ کے جراثیم لگیں گے۔ تو کہنے لگا، ذرا منہ پھٹ تھا، کہنے لگا، میں نے کہا ڈاکٹر پیچھے ہٹو، اس کو یہی جراثیم ابھی سے تو لگانے ہیں، اس کو کلمے والا جراثیم ابھی سے تو لگانے ہیں، اب سے نہیں لگائیں گے تو بعد میں یہ بگڑ جائے گا۔ اس پہ میں نے سوچا، ایک نہیں کئی روایتوں میں، تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد شیطان اسے چوکا دیتا ہے، ناف کے پاس آ کر کے شیطان اپنی انگلی سے اس کو دباتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مریم
اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہوتا ہے جس کو شیطان اپنی انگلی نہ لگاتا ہو، بلکہ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ سیاح المولود حین ینزع الشیطان، شیطان جب اس کو انگلی سے دباتا ہے تو اس وقت بچہ روتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچہ رویا، اچھا ہو گیا، بڑی صحت مند ہے۔ وہاں پر بچہ کیوں رو رہا ہے؟ حدیث میں ہے کہ شیطان اس کو انگلی سے دبا رہا ہوتا ہے۔ دبانے میں کیا ہے؟ شیطان اپنے انگلی سے دبا کر کے اپنے شیطانی اثرات، اپنا ڈیٹا اس کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ہمارے موبائلوں میں بلوٹوتھ ہے، کسی کے موبائل میں کوئی چیز ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار ذرا بلوٹوتھ آن کر دو، میں اپنا ڈیٹا تمہارے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر دیتا ہوں۔ بلوٹوتھ آن کر لیا، وہ ڈیٹا وہاں پر آ گیا، تو شیطان اپنا ڈیٹا بچے کے اندر منتقل کر رہا ہوتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر رہا ہوتا ہے۔ شریعت میں اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ اذان جیسے ہی انسان کے کان میں پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دماغ دے دیا ہے، یہ سارے کا سارا جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ادھر اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات، اللہ کا نام جب انسان کے دماغ میں چلا جاتا ہے تو شیطان نے جتنا اپنا ڈیٹا اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر دیا تھا، اذان کی برکت سے، اللہ کے نام کی برکت سے وہ سارے کا سارا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ کلمہ جب ہمارے اختیار میں نہیں تھا، ہمارے کان میں پڑا، بڑے ہو گئے، مسجدوں کے میناروں سے ہم نے سنا، اس کلمے کو آخری وقت میں اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا وہ جنت جائے گا۔ اب آخری وقت کلمہ پڑھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم میں سے ہر انسان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یار آخری وقت میں اللہ ہمیں کلمہ نصیب کر دے، دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن دیکھیے، دنیا میں ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کیا بستر پہ بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کھانا کھلا دے؟ نہیں، اس کے لیے ہم تھوڑی سی تگ و دد کرتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہو تو تگ و دد کرتے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے، ہم تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ آخری وقت میں کلمہ جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کلمے کو اپنا لیں۔ مشکوٰۃ شریف کی شرح ہے مرقات، اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی تم زندگی گزارو گے ویسے موت آئے گی، اور جیسی موت آئے گی دوبارہ مرنے کے بعد ایسے ہی تم اٹھے گے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں کلمے کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں گے، تو اللہ سے مجھے یقین ہے کہ اللہ مرتے دم ہمیں کلمہ ضرور نصیب کریں گے۔ اور جیسے مرتے دم ہم کلمہ پڑھیں گے تو جب ہم قیامت کے روز اٹھیں گے تو تب بھی کلمہ ہماری زبان پر ہی ہوگا۔ دنیا میں اگر آپ کو یقین نہ آئے، کئی لوگوں کی آپ ہسٹریاں دیکھیں، جو کنڈکٹر ہوتے ہیں نا، تو کئی کنڈکٹر مرتے دم ان کی زبان سے سنا گیا کہ وہ مرتے وقت اسٹاپوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ جو چیخ چیخ کے سبزی بیچنے والے ہوتے ہیں تو وہ مرتے دم سبزیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، مرتے وقت وہ سودی لین دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں جس چیز کو زیادہ استعمال کرے گا، مرتے دم وہی اس کا خیال آ جائے گا۔ تو اچھی بات ہے، ہم کلمے کو اختیار کریں گے، اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے اب ہم سب کو کلمہ نصیب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔